اچھا، ایک نقطہ قیمتی یہاں پر سمجھ لیجیے گا کہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی استکبرت ام کنت من العالین، یہاں پر اہل تصوف جو ہے صوفیاء، ان کی طرف سے ایک تفسیر بیان کی جاتی ہے، سجدے کا جو حکم تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تمام فرشتوں کو یہ حکم نہیں تھا، بلکہ ایک خاص طبقے کے فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا، جو بڑے درجے کے فرشتے تھے، عالی درجے کے فرشتے تھے، ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا۔ خاص طور پر شیخ محی الدین ابن عربی، ان سے یہ تفسیر ضرور منقول ہوئی ہے، اور اسی پر پھر تمام کے تمام صوفیاء نے جو ہے وہ ایک سمجھ لے کہ اسی کو فالو کیا ہے کہ تمام فرشتوں کو یہ حکم نہیں تھا۔ لیکن یہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے، جتنے بھی محققین علماء کرام گزرے ہیں انہوں نے اس تفسیر پر رد کیا، اس لیے کہ قرآن پاک کا نظم، قرآن پاک کا سیاق وہ کچھ الگ بیان کر رہا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، پھر اللہ نے تاکید فرمائی فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم سب کے سب نے، اجمعون ایک ساتھ مل کر۔ اتنی زیادہ تاکیدیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہیں جو واضح طور پر دلالت کر رہی تھی کہ تمام فرشتوں کو ہی حکم تھا اور سب نے سجدہ بھی کیا۔ جس وقت شیطان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا تو عالی تھا پہلے سے۔ اس آیت سے جو شبہ پیدا ہو رہا ہے، عربی کا جو نظم اچھی طرح جانتا ہے، عربی زبان پر جس کو مہارت ہے وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں معنی یہ بن رہا ہے کہ تجھے ابھی یہ تکبر طاری ہوا، ام کنت من العالین، یا تو پہلے سے ہی اپنے آپ کو ایسے سمجھتا تھا جو فوقیت رکھنے والا طبقہ ہے کہ ہمیں یہ حکم شامل ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اصل میں شیطان کا رد کیا جا رہا ہے، نہ کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طبقہ عالین کا ایسا بھی تھا کہ جس کو سجدے کا حکم نہیں تھا۔ نظم قرآنی جو بیان کر رہا ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، زیادہ آتھینٹک ہے، لہذا اس تفسیر کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ محققین میں سے بہت بڑی فہرست ہے، شیخ ابن تیمیہ صاحب نے بھی اس کا رد کیا، دیگر علماء نے بھی کیا، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے گا، زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے گا، تمام علماء نے رد کیا۔ اور خاص طور پہ احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت جو لقب جن کا مشہور ہے، انہوں نے بھی اس تفسیر کا رد کیا ہے جو شیخ ابن عربی سے منقول ہے، اور آج تک اس تفسیر کو مفتابی قرار دیا جاتا ہے اہل تصوف کی راہ کے اندر۔ یہ میں پڑھ دیتا ہوں احمد رضا خان صاحب کا، جلد نمبر 26 ہے اور صفحہ نمبر ہے 459۔ الفاظ دیکھیے گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں عالی بمعنی متکبر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیگر جگہوں پر بھی یہ لفظ ارشاد فرمایا تکبر کے معنی میں، وَقَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، کہ وہ متکبر قوم تھی۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان لعین سے فرمایا کہ تو نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا یہ ایک تکبر تھا کہ اس وقت تجھے پیدا ہوا، یا تو قدیم سے ہی متکبر تھا، یہ صفت تیرے اندر پہلے سے چلتی آ رہی ہے، یا ابھی یہ صفت تیرے اندر حادث ہوئی اور پیدا ہوئی ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا مطلب بن گیا۔ پھر آگے کچھ ریفرنسز بھی دیے ہیں اور پھر یہ ذکر کیا انہوں نے، اور یہ معنی بالکل نہیں سیاق قرآن سے بنتا کہ ملائکہ میں سے ایک گروہ جو عالین ہو، جن کو سجدے کا حکم نہیں تھا، وہ گروہ اس سجدے سے مستثنا تھا۔ پھر آگے ذکر کریں وَإِنْ وَقَعَ فِي کلام سیدنا شیخ اکبر، اگرچہ یہ تفسیر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سے منقول ہوئی ہے لیکن یہ کمزور ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے متعدد تاکیدوں سے موقد فرمایا فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، کہ تمام جمیع سب ملائکہ نے سجدہ کیا۔ یہاں پر لام بھی استغراق کے لیے ہے، کلہم کا جو لفظ بھی تاکید کے لیے آ رہا ہے، اجمعون کا لفظ بھی تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ اتنی تاکیدوں کے بعد اس ظاہر قرآن سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو احمد رضا خان صاحب نے بھی یہاں پر یہ جو تفسیر صوفیاء سے آئی تھی اس کا رد کیا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو بھی دیکھیں، انہوں نے بھی چند الفاظ میں ان کے بھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ ابن تیمیہ صاحب ذکر کرتے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا غلط ظاہر، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے کہ فرشتوں کا ایک گروہ شامل نہیں کا، یہ تفسیر بالکل غلط بن جاتی ہے۔ وَخُرُوجُ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ عَنْ وَجْهِهِ، قرآن پاک جس ترتیب سے بیان کر رہا ہے اس نظم قرآنی سے نکلنا کہلائے گا۔ کہہ رہے ہیں واس بسیاق قصۃ آدم، حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ قرآن نے ذکر کیا ہے اس کا جو سیاق و سباق چل رہا ہے اس سے بھی بالکل خروج ہو جائے گا۔ وَسُجُودُ الْمَلَائِكَةِ لَهُ عَنْ مُقْتَضَاهَا، اور جو مقتضا ہے اس واقعے کا اس سے بھی بالکل خروج ہو جائے گا۔ ہر بندہ اس واقعے کو پڑھنے والا سمجھ جائے گا اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ ملائکہ کی تخصیص کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وَبُطْلَانُ هَذَا الْقَوْلِ، پھر ایک جگہ شیخ ابن تیمیہ صاحب ذکر کرتے ہیں کہ اس تفسیر کا باطل ہونا من نفس النظم و سیاق الآیات، قرآن پاک کی آیات کا جو سیاق ہے اور جس ترتیب سے نظم قرآنی ہے یہی دلالت کرتا ہے کہ یہ تفسیر بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں الف لام للاستغراق الجنس فسجد الملائکہ، ثانیہ التوقید بلفظ کلہم،
اور تیسرا ذکر کرتے ہیں وَتَوْقِيدُ التَّوْقِيد بِلَفْظَةِ أَجْمَعُونَ وَعَلَى ذَلِكَ الْآيَةُ فِي قِصَّةِ آدَمَ اسْتِفْهَامٌ مفاده توبيخ إبليس لتكبره وتعاليه عن السجود وامتثال أمر الله وهو لا يخلو إما أن يكون كبرا اعتراه تلك الساعة أو أنه ذو كبر وعلو سابق. یہ ہے بھی لہذا جتنے بھی محققین علماء کرام ہیں انہوں نے اس تفسیر کو قبول نہیں کیا، لیکن بدقسمتی سے یہی تفسیر آج کل ہمارے یہاں زیادہ چلتی ہے. آپ پاکستان میں تو بہت زیادہ چلتی ہے کہ بھائی تمام فرشتوں کو یہ حکم نہیں ہوا تھا، بلکہ عالین ایک طبقہ تھا فرشتوں کا کہ جس کو یہ حکم نہیں تھا. حالانکہ قرآن پاک کی اس آیت میں عالین متکبر معنی کے اندر یوز ہو رہا ہے کہ تجھے ابھی یہ تکبر طاری ہوا تیرے اوپر، یا تو پہلے سے ہی متکبرین میں اپنے آپ کو شمار کرتا رہا ہے کہ تو بڑا ہے. تو یہاں پر اصل میں شیطان کو رد کیا جا رہا تھا، یہاں پر یہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ ملائکہ کے گروہ کی تخصیص بیان ہو رہی ہے. تو یہ درست تفسیر ہے. اور ایک جو قیمتی نقطہ سمجھ میں آیا وہ یہ کہ انہی کا حوالہ میں نے آپ کو احمد رضا خان صاحب کا پہلے بھی دیا تھا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ جتنی بھی کتابیں ہیں خاص طور پر شیخ ابن عربی محی الدین ابن عربی صاحب سے منسوب، اس کے اندر بہت الحاقات ہو چکے ہیں اور کفریات بھی داخل ہو چکی ہیں. لہٰذا ان کی کتب کو بھی احتیاط سے پڑھنا چاہیے، بلکہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے. سیدھی سی بات، جو ماہر نہیں ہے ظاہر ہے کہاں پر کون سی غلط بات آگے وہ پہچان نہیں سکتا، لیکن وہ جو مصنف ہیں ہم ان کے بارے میں بالکل بدگمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ الحاقات یہ ایک سلسلہ بہت عرصے تک رہا ہے، بہت صدیوں پر محیط یہ فتنے رہے ہیں. بہت سے علماء اور اکابرین کی کتابوں میں تحریفات بالکل کی گئی ہیں، بلکہ بہت سی تحریفات ایسی ہیں جو حدیث کی کتب میں بھی کی گئی ہیں. یہ فتنہ رہا ہے. اللہ نے اپنے کلام کو تو محفوظ رکھا، لیکن یہ شرارت پسند جو لوگ تھے وہ دیگر کتب کے اندر جب ان کو موقع ملتا وہ ضرور تحریفات کر دیا کرتے ہیں. لہٰذا یہی امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دیگر جگہ اسی جلد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. صفحہ نمبر 577 ہے، جلد نمبر 26 کا. یہ ذکر کرتے ہیں مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جملہ ایک نکالا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی کتاب، سب کا ایک ہی حکم ہے کہ ہم اس میں سے ہر بات کو چیک کریں گے، جو مطابق ہوگی قرآن سنت کے مانیں گے، جو مخالف ہوگی چھوڑ دیں گے. ہر ایک ماخوذ من قولہ و متروک ہوگا، ہم ان کی باتوں کو لے بھی سکتے ہیں، لیں گے بھی اور چھوڑیں گے بھی. اگلا جملہ سنیے گا، کہہ رہے ہیں سوائے قرآن عظیم کے یہ بات دنیا کی ہر کتاب کو شامل ہے. قرآن عظیم کے علاوہ یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی کتاب آپ کے پاس ہے، کوئی حدیث کی کتاب ہے، کوئی متن کی کتاب ہے، کوئی فقہ کی کتاب ہے، تصوف کی کتاب ہے، تفسیر کی کتاب ہے، دنیا کی ہر کتاب کا یہی حکم ہے کہ وہ ماخوذ من قولہ بھی ہوگا، متروک من قولہ بھی ہوگا. ہم ان میں سے ٹھیک باتوں کو لیں گے، غلط بات کو چھوڑ دیں گے. قرآن کے مطابق بات ہوگی لے لیں گے، مخالف بات ہوگی چھوڑ دیں گے. آگے ذکر کرتے ہیں نہ اس سے ہدایہ مستثنا ہے، نہ در مختار، نہ فتوحات، نہ مکتوبات، نہ ملفوظات. یعنی دنیا میں ملفوظات یہ جو ہیں فتوحات اور مکتوبات، ملفوظات یہ شیخ ابن عربی سے منسوب فتوحات کتاب ہے. یعنی چاہے بڑے سے بڑا صوفی ہو اس کی کتاب ہو، چاہے کوئی کتاب ہو، چاہے فقہ کی کتاب ہو، ہدایہ ہو، در مختار ہو، دنیا کی ہر کتاب کا ایک ہی حکم ہے کہ ہم اس میں سے لیں گے جو بات ٹھیک ہوگی، جو بات ٹھیک نہیں ہوگی اس کو ترک کر دیں. نہایت نفیس جملہ انہوں نے ذکر کیا ہے. ایسا ہی انسان کا رویہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے کوئی بھی آنے والی کتاب ہے، جب وہ اللہ کا کلام نہیں اس کو وہ پرکھے گا، دیکھے گا، ٹھیک بات ہوگی لے لے گا، غلط بات ہوگی چھوڑ دے گا. یہ رویہ ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یقین کریں مجھے ایسا لگتا ہے ہر فرقہ واریت کا رد ہے. مطلب کہ وہ نسخہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز، ہر فرقہ واریت، ہر نفرتیں آپس میں سے نکل جاتی ہیں. اس لیے کہ ہم جب اپنے فرقے کو ایک لگاؤ ہوتا ہے نا ہر بندے کو اپنے فرقے، اس کی ہر بات کو وہ ٹھیک سمجھنے لگ جاتا ہے. حالانکہ انہوں نے جو بنیادی نقطہ ذکر کیا ہے ہر چیز کو ہم پرکھیں گے. جب انسان کی یہ طبیعت پیدا ہو جائے گی اپنے فرقے کو بھی پرکھے گا کہ اس میں سے جو ٹھیک ہے میں لوں گا، جو غلط ہے چھوڑ دوں گا، تو خود ہی ایک چھنی پیدا ہو جاتی ہے جو غلط چیزوں کو چھاننا شروع کر دیتی ہے، اچھی اچھی چیزیں باقی رہنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر میں فقہ کو لائک کرتا ہوں، فقہ حنفی کو لائک کرتا ہوں، فقہ شافعی کو لائک کرتا ہوں، تو غیر شعوری طور پر میرے اندر یہ مادہ پیدا ہو جائے گا کہ میں اس کے ہر استدلال کو ٹھیک سمجھتا ہوں. لیکن جب انہوں نے ذکر کیا کہ در مختار کتاب ہو یا ہدایہ کتاب ہو، وہ بھی اسی ضابطے میں پرکھا جاتا ہے، ماخوذ من قولی متروک، ٹھیک باتوں کو لیں گے، غلط بات کو چھوڑ دیں گے. اگر فقہ کے اندر بھی انسان کا یہی رویہ ہو جائے گا کہ میں نے ٹھیک چیز کو لینا ہے، غلط چیز کو نہیں، تو وہ خود ہی پھر ٹھیک اور غلط کا امتیاز پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو کمزور بات ہے اس کو سائڈ پہ کر دے گا، مضبوط بات ہے اس کو لے لے گا. پھر اسی طرح انہوں نے ذکر کیا چاہے وہ تصوف کی کتابیں ہو، فتوحات ہو، مکتوبات ہو، ملفوظات، ہمارے سامنے کوئی کتاب آئے گی یقین کرے گا ہم اس کو پرکھیں گے. لہٰذا تصوف کے شوقین حضرات کو بھی جب کہا جاتا ہے کہ تصوف کی کتابوں میں بہت سا گند ہے، وہ نہیں مانتے، چونکہ ان کا لگاؤ ہوتا ہے. جب انسان کو کسی چیز سے لگاؤ ہو اس کو ٹھیک سمجھنے لگ جاتا ہے. ہر ایک کا ایک ضابطہ رکھیں گے تو انسان پرکھے گا، پھر صحیح غلط کو الگ الگ کرنا شروع ہو گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جو جملہ ہے، یہ جو سوال ہے میں نے ریفرنس دیا، اس کو نوٹ کیجیے گا.
یہ تاریخی جملے ہیں، ان کے نہایت نفیس جملے ہیں۔ یہ انسان کو تقلید کے خلاف کام آتے ہیں، تصوف کی غلط باتوں کے خلاف بھی کام آئیں گے۔ ہر فرقے کو اپنے غلط نظریات، غلط جو مسائل ہیں اس سے نکلنے میں بھی یہ جملہ کام آتا ہے۔